اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 19۔ الحمدللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 71 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 72 سے سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے۔ کل کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اور اس گائے کے ذبح کرنے کی وجہ کیا تھی، اس میں حکمت کیا ہی، یہ آیت نمبر 72 میں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ وہ کا معنی اور اذا اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فا کا معنی پس، فَادَّارَأْتُمْ پس تم اس میں جھگڑا کرنے لگے، فیہا اس قتل کے بارے میں کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ یہ میں نے کل بھی یہ تفصیل سے بات بیان کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، تو اس کا ایک بھتیجا یا مختلف 2-3 بھتیجے ہوں گے جو اس کے وارث تھے۔ اب اس کے بعد یہ جو اس کا بھتیجا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا جائیداد کے لالچ میں آ کر۔ اب اس کی لاش کو اس نے دوسروں کے گھروں کے آگے پھینک دیا، تو آپس میں ان کا جھگڑا ہونے لگا، یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو بات چھپی تھی ان کو ظاہر کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے بعد پھر اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس کو اس میت کے ساتھ لگائیں، تو یہ اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو کر بتلائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بس تم اس میں اس قتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالی وہ نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون چھپا رہے تھے، تم جو چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا پس ہم نے کہا کہ اضربوه مارو اس کو، اس گائے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لو اور اس کو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا با کا معنی ساتھ، اس کے بعض حصے کے ساتھ لگاؤ۔ تو جیسے ہی ایسا کیا تو وہ جو شخص جو قتل ہوا تھا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح کاف صبر کا معنی ہوتا ہے طرح، جیسے ذالک اسی طرح، یحیی اللہ وہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالی، موتا مردوں کو، ثم یریکم آیاتہ ویریکم آیاتہ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم شعور حاصل کرو، عقل مند ہو۔ اس آیت سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لوگ تھے جو گائے کو ذبح نہیں کر رہے تھے، وہ اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے گائے کی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جس کو یہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، جیسے بھی انہوں نے جو بھی باتیں کی، سوالات کیے، مشکل میں پھنسے، اس کے باوجود ان کو گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتا ہے
کہ جس کی یہ اتنی قدر و منزلت جانتے ہیں، اب جب اس کو ذبح کیا تو وہ تو اپنے آپ کو بھی ان سے نہیں بچا سکی، وہ ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ دوسری بات، اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد یہ گائے ان کا کوئی برا بلا کچھ نہیں کر سکی۔ یہ ان سب باتوں کو پتہ چلتا ہے اسی واقعے سے۔ اب اس کے بعد جب یہ مردہ زندہ ہوا تو یہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ جو تھے، ان کو واقعات سنایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ ہونا ہے۔ اس بات کا تو سرے سے ہی انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر اللہ کے ہاں پہنچے کوہ طور پہ، تو اللہ کے حکم سے ان کے اوپر تجلی گری، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تمہارا یہ جو خیال ہے نا کہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ ہوگا، اب یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ میں یہ ایک دو مرتبہ پھر آئے گا، کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ چل کے آئے گا کہ پرندوں کو انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر ان کے پاس دوڑے آئے۔ ایسے ہی یعنی کہ عقیدہ آخرت کے وہ منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل ان کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اور چوتھی بات، کوئی بھی انسان کام کرے، انسان چھپ کے کرے، انسان تنہائی میں کرے، جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو انسان کو چاہیے ایسا کام کرے کہ جو ظاہر ہونے کے بعد اس کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ ایسا کام کرے، کیونکہ ہر کام اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ سے اوجھل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے تو سمجھا تھا شاید کہ میں قتل کر کے بچ جاؤں گا، میں ساری جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کے سامنے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں، تو اللہ سب کے سامنے ظاہر کرنے والے تھے۔ تو جب اس کے لوگوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا، وہ جو جس کو قتل کیا گیا تھا اس نے کھڑا ہو کر بتلا دیا کہ یہی میرا بھتیجا ہے جس نے مجھے کو قتل کیا، اور یہی سب سے زیادہ شور ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے، مطلب یہ کہ انسان کوئی بھی کام کرے، اللہ کے ہاں وہ اوجھل نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہیں ان کو بھی دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، یہ واقعات سننے کے بعد چاہیے ہوتا تھا یہ کہ انسان آخرت کی طرف غور کرتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے یہاں ہماری پیشی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی آیات میں تحریف و تبدل کیا، اللہ سے ڈرے نہیں۔ ان کے چاہیے تھا ان کو کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فا کا معنی پس، ہیا کا معنی یہ، کاف پر کا معنی ہوتا ہے طرح، جیسے حجارہ کہتے ہیں پتھر کو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح پتھر دل ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ ایک پتھر کی مثال دی نا کہ پتھر سخت ہوتا ہے، ایسے دل سخت ہو گئے کہ ان واقعات کو سن کر بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب پتھر کی بات سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو پتھر ہیں، وَإِنَّ واو کا معنی اور اِنَّ کا معنی بے شک، من کا معنی سے حجارہ پتھروں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ، البتہ یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں۔ بعض دفعہ جو پتھر ہیں ان سے بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، البتہ وہ پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس سے پانی بھی نکل پڑتا ہے۔
پتھر، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر سے بھی بعض دفعہ نہریں چلتی ہیں، بعض دفعہ فیخرج منہ الماء، اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے وَإِنَّ مِنْهَا، واو کا معنی اور ان کا معنی بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یحبط من خشیت اللہ، وہ گر پڑتا ہے، یحبط حابط یحبط، اس کا معنی ہے گر پڑنا، وہ گر پڑتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پتھر بھی بعض دفعہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَبَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی نہیں ہے غافل، عما اس سے، تعملون جو تم کام کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 47 تک کی آیت کا سبق ہے، کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔